تو یہ حضرت کمبل پوش رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ ہے. یہاں کا ہسٹری ویڈیو تو آپ نے دیکھا ہوگا, نہیں دیکھا تو کوئی بات نہیں, ڈسکرپشن میں نے لنک دیا ہوا ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ وضو خانہ ہے, تو یہاں سے ہمیں جانا ہے. یہ پرانا ہاؤس ہے یہاں کا جو کہ بند ہے. تو یہ مزار شریف حضرت کمبل پوش رحمۃ اللہ علیہ کی. تو یہ جو گنبد آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہے حضرت چادر والے بابا رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ شریف. تو چلیے اندر چلتے ہیں, زیارت کرتے ہیں اور جانتے ہیں حضرت کی ہسٹری. ناظرین, حضرت چادر والے بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ درگاہ شریف ملک ہندوستان کی ریاست کرناٹکا اور کرناٹکا کے کیپٹل سٹی بنگلورو میں شیواجی نگر علاقے کے براڈ وے میں موجود ہیں. ناظرین, حضرت کا مکمل نام محمد عبدالغفور شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں, اور حضرت اپنی زندگی میں اکثر سفید چادر اوڑھا کرتے تھے اور یہی آپ کا عام لباس تھا. تو اسی نسبت سے اکثر لوگ آپ کو چادر والے بابا کے نام سے جانتے تھے, اور بنگلور میں لوکل میں چادر والے بابا جی کے نام سے آپ کو پکارا کرتے تھے. تو اسی نسبت سے آپ چادر والے بابا کے نام سے مشہور و معروف ہے. تو آپ کا نام کچھ اس طریقے سے ہوگا, حضرت محمد عبدالغفور شاہ قادری المعروف چادر والے بابا. ناظرین, آپ کی حالات زندگی کو دیکھ کر یہی پتہ چلتا ہے کہ آپ ایک مجذوب بزرگ گزرے ہیں. مجذوب کسے کہتے ہیں میں نے آپ کو اکثر ویڈیوز میں اس بارے میں ایکسپلین کیا ہے. تو بہرحال حضرت چادر والے بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی ایک مجذوب بزرگ گزرے ہیں. ناظرین, حضرت چادر والے بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ ایک حافظ قرآن بھی تھے, سبحان اللہ, اور آپ حافظ قرآن کے ساتھ بہترین قاری قرآن بھی تھے. آپ قرآن شریف کو بہت ہی بہترین انداز میں پڑھا کرتے تھے, اور اکثر آپ جب گلی کوچوں میں گھوما کرتے تو قرآن شریف کی تلاوت کیا کرتے تھے. حضرت چادر والے بابا بچوں سے بڑی ہی محبت فرمایا کرتے تھے, اسی لیے جب بھی آپ باہر نکلتے تو چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے پیچھے چل پڑتے تھے, اور آپ بچوں سے محبت فرمایا کرتے تھے, اور آپ کے پاس جو بھی روپیہ پیسہ ہوتا آپ وہ تمام کے تمام پیسے بچوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے. ناظرین, حضرت محمد عبدالغفور شاہ قادری المعروف چادر والے بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کئی ساری کرامتیں ہیں جو کہ میں آپ کو آگے بتاتا رہوں گا. ناظرین, حضرت چادر والے بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنا اکثر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارا کرتے تھے. حضرت چادر والے بابا کی شہرت جو ہے دور دور تک پھیلی ہوئی تھی. یہی وجہ ہے کہ لوگ دور دور سے آپ کے دربار میں دعا کروانے کے لیے حاضری دیا کرتے تھے, اور حضرت چادر والے بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے عقیدت مندوں کے لیے دعا فرماتے, ان پر دم کرتے. لوگ پانی لے کر کے آیا کرتے تو آپ اس پانی میں دم کر کے دیا کرتے تھے, اور وہ پانی لوگوں کے لیے شفا ثابت ہوتا تھا, اور آپ اپنے عقیدت مندوں سے بھی بڑی ہی محبت فرمایا کرتے تھے. تو یہ شجرا ہے حضرت چادر والے بابا کا غالباً, تو یہاں پر بھی لگا ہوا ہے, اور یہاں پر بھی پتھر پر نقش کیا گیا ہے سرانے. یہ مزار شریف ہے, اس کے بالکل اس جانب ایک تصویر آپ کو نظر آئے گی. یہ حضرت چادر والے بابا رحمۃ اللہ علیہ کی پرانی درگاہ شریف ہے, تو اس کو یادگار کے طور پر یہاں پر لگایا گیا ہے. اور حضرت کا تاریخ وصال بھی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں, یہاں پہ لکھا ہوا ہے تاریخ وصال 1358 ہجری بروز دوشنبہ 26 رجب المرجب مطابق دسمبر 1939.
اور حضرت چادر والے بابا کی مزار شریف کی سرہانے ہی یہ پانی بھی رکھا ہوا رہتا ہے، اور ہمیشہ یہ پانی دربار ہی میں رہتا ہے، جس کی وجہ سے بڑا فیض یاب یہ پانی ہے۔ اس کو بھی آپ پیا کریں، انشاءاللہ آپ کو اس کا فیض ضرور حاصل ہوگا۔ ناظرین، حضرت چادر والے بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلسلہ قادریہ کے ایک عظیم بزرگ گزرے ہیں، اور آپ کے پیر و مرشد کوئی اور نہیں بلکہ ریاست کرناٹکا کے ایک مشہور و معروف بزرگ، جن کی مزار شریف رام نگرم میں موجود ہیں، اور جن کا نام حضرت پیرن شاہ ولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ تو حضرت چادر والے بابا جو ہیں حضرت پیرن شاہ ولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ اور مرید ہیں، اور آپ کا شجرہ بھی دربار ہی میں لگا ہوا ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا۔ اور حضرت پیرن شاہ ولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہسٹری ویڈیو اگر آپ نے نہیں دیکھا تو ان کا لنک بھی میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے، آپ وہ ویڈیو کو بھی ضرور دیکھیں۔ تو بہرحال ناظرین، ویسے تو حضرت چادر والے بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بے شمار کرامتیں موجود ہیں، ان میں سے ایک مشہور کرامت جو کہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ اس زمانے میں شیواجی نگر میں چچا باغ کی تاج ہوٹل بہت ہی مشہور و معروف تھی، جو کہ آج بھی یہ ہوٹل شیواجی نگر ہی میں مسجد اعظم کے سامنے موجود ہے۔ تو بہرحال اس تاج ہوٹل کا باورچی ایک بڑی دیگ میں دودھ گرم کر رہا تھا، اور اس دودھ میں ایک چھپکلی گر پڑی، مگر اس چھپکلی کو گرتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ اس ہوٹل کی تھوڑی دوری پر حضرت عبدالغفور شاہ قادری المعروف چادر والے بابا ذکر میں بیٹھے ہوئے تھے، تو اچانک آپ کو اس بات کا کشف ہوا اور اشارہ ہوا، تو آپ ذکر سے اٹھے اور تاج ہوٹل کی طرف روانہ ہو گئے، اور جلد ہی تاج ہوٹل میں پہنچ گئے، اور اس ہوٹل کے مالک چچا با بھی وہیں پر موجود تھے۔ پھر حضرت چادر والے بابا نے کہا کہ یہ جو دودھ کی دیگ ہے اس کو الٹ دو، اور اس سارے دودھ کو نیچے پھینک دو۔ اور جب دودھ کو نیچے بہایا گیا تو اس میں سے ایک بڑی چھپکلی بھی باہر نکلی، تو لوگوں کو پتہ چلا کہ اس دودھ میں چھپکلی گر گئی تھی۔ اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ چھپکلی زہر ہوتی ہے، اگر کسی کھانے پینے کی چیز میں گر جاتی ہے اور اس کھانے کو لوگ کھا لیتے ہیں تو لوگوں کی جان کو ایک بہت بڑا خطرہ ہوتا ہے۔ اور حضرت چادر والے بابا جی نے اپنی کرامت سے اور اللہ کے کرم سے کئی لوگوں کی جان بچا لی، سبحان اللہ۔ تو یہ ہوتے ہیں اللہ والے۔ اسی طرح آپ کی ایک اور کرامت بھی مشہور ہے کہ اکثر اس زمانے میں انگریز آپ کو جیل میں ڈال دیا کرتے تھے۔ وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ آپ ہندوستان کی آزادی میں حصہ لیا کرتے تھے، آزادی کے لیے آپ بھی جد و جہد کبھی کبھی کیا کرتے تھے، یہی وجہ ہوگی کہ انگریزوں نے آپ کو جیل میں ڈالا۔ لیکن جتنی بھی مرتبہ انگریز آپ کو جیل میں ڈالتے، آپ جیل سے باہر بھی آ جاتے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ یہ ایک آپ کی کرامت تھی کہ آپ کس طریقے سے باہر آتے، جیل میں رہنے کے باوجود اور سخت پہرا ہونے کے باوجود بھی یہ کسی کو پتہ نہیں چل سکا۔ اور یہ سلسلہ کئی بار ہوا، جتنی بھی مرتبہ آپ کو جیل میں ڈالا جاتا آپ اس طریقے سے باہر آتے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا، اور آپ اگلے دن اپنے مقام پر موجود ہوتے۔ یہ دیکھ کر کے انگریزوں نے بھی اندازہ لگا لیا یہ کوئی عام شخص نہیں بلکہ ایک بزرگ ہستی ہیں، ان کو اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے تو بہتر ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور کرامت ہے کہ آپ کہیں پر بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کے سامنے ایک پرندہ موجود تھا جو کہ مر گیا تھا، تو آپ نے اللہ کے حکم سے، اللہ کے کرم سے اس پرندے کو زندہ فرما دیا، سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے ایک اور کرامت بھی مشہور ہے کہ اس زمانے میں ایک جعلی پیر آیا ہوا تھا بنگلور سٹی میں، اور کئی ہزاروں سینکڑوں لوگوں کو وہ گمراہ کر رہا تھا۔ لوگوں کو نظر بند کر کے عجیب و غریب چیزیں وہ کیا کرتا تھا، جس کی وجہ سے لوگ اس کے دیوانے ہو گئے، اور سینکڑوں ہزاروں لوگ اس جعلی پیر کے دھوکے میں آ گئے۔ ظاہر سے وہ تو کوئی اللہ والا ہی نظر آتا تھا، لیکن عام لوگ اس کے مکر اور فریب کو نہیں پہچان سکے، مگر جس کو عام لوگ نہیں پہچان پاتے اس کو خاص لوگ ضرور پہچان لیتے ہیں۔ ہاں ناظرین، اللہ کے خاص لوگ جو ہوتے ہیں وہ اولیاء اللہ ہوتے ہیں،
اور اس زمانے کے جو عظیم بزرگ خود حضرت محمد عبد الغفور شاہ قادری المعروف چادر والے بابا جی تھے، انہوں نے اس جعلی پیر کو پہچان لیا، اور جب وہ جعلی پیر آپ کے سامنے آیا تو آپ اسے پہچان گئے اور کنکر پتھر لے کر کے اس کو مارنے لگے اور کہا کہ اے جعلی پیر، اے جاہل، تو لوگوں کو بہکانا بند کر دیں، یہ نادان لوگ ہیں جو کہ تجھ جیسے جعلی کی باتوں میں آ جاتے ہیں، انہیں اصلی اور نقلی میں فرق کرنا نہیں آتا، تو یہاں سے چلا جا، اور کنکر پتھر لے کر کے اس کو مارنے لگے۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ حضرت ایک مجذوب بزرگ تھے، اور مجذوبوں کا انداز ہی نرالا ہوتا ہے۔ حضرت کی بات میں ایسا اثر تھا، اور حضرت کی باتوں سے وہ ایسا ڈرا کہ وہ یہاں سے ایسا گیا کہ پھر دوبارہ لوٹ کر کے نہیں آیا، اور اس وقت لوگوں کو پتہ چلا کہ وہ شخص ایک جعلی پیر تھا۔ اس طریقے کے جعلی پیر آج بھی کئی سارے ہیں جو لوگوں کو معرفت کہہ کر کے حقیقت سے دور کر دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ شریعت والے اور ہیں، ہم معرفت والے ہیں۔ شریعت میرے آقا کا طریقہ ہے، اور جب شریعت پر عمل کیا جاتا ہے تب اللہ تعالیٰ کی معرفت ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر اگر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے تو وہ اس کی جہالت ہے۔ تمام اولیاء نے سب سے پہلے شریعت پر عمل کیا، پھر جا